فیلڈ مارشل عاصم منیر آج ایران کا اہم دورہ کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دورے کا بنیادی مقصد خطے میں امن و امان کی بحالی کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اس دورے کا مقصد ایران اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا اور خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی جانب سے جاری خیر سگالی کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فیلڈ مارشل اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت ٹرمپ کی وارننگ، مکہ دفاعی معاہدے کے بعد کی صورتحال اور حوثی جنگجوؤں کے حملوں پر ایرانی رہنماؤں سے بات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 4 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے۔ اہم برطانوی حکام سے ملاقاتیں طے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار 28 اگست تک سرکاری دورہ کریں گے۔ برطانوی حکام سے ملاقاتیں شیڈیولڈ۔ سیکریٹری جنرل انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن سے ملیں گے۔ صومالی بحری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانیوں کے معاملے پر بھی بات ہوگی۔ عالمی بحری ٹریفک کی بلا رکاوٹ روانی بہتر بنانے کے امور زیر بحث آئیں گے۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ حاضر سروس جج کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ سندھ کابینہ نے منظوری دے دی۔ جوڈیشل کمیشن 30 روز میں رپورٹ پیش کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تمام سرکاری محکموں کو کمیشن سے تعاون کی ہدایت۔ دوسری جانب مقتول میر رضا کے ورثاء کی جوڈیشل کمیشن کی مخالفت، GIT بنانے کا مطالبہ۔ فیصلے کے خلاف آج ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان، کہا ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ پولیس نے آج رپورٹ جمع کرانی ہے۔ رپورٹ کے بغیر کمیشن کا فیصلہ کیسے ہوا؟ کیس میں قانون نافذ کرنے والے اور حساس اداروں کے نمائندے شامل کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ کو لکھے گئے خط کا جواب نہیں آیا۔ اور لارڈز ٹیسٹ کے لیے پاکستان ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان۔ 27 اگست سے شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ کے لیے پلئنگ 11 کنڈیشنز کا جائزہ لینے کے بعد فائنل ہوگی۔ محمد رضوان کو آرام دیے جانے جبکہ بابر اعظم کی واپسی متوقع۔ پاکستان 2 اسپنرز کے ساتھ میدان میں اترنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ لیڈز میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 1 اننگز اور 103 رن سے شکست ہوئی۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ حاضر سروس جج کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ سندھ کابینہ نے منظوری دے دی۔ جوڈیشل کمیشن 30 روز میں رپورٹ پیش کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے تمام سرکاری محکموں کو کمیشن سے تعاون کی ہدایت۔ پولیس کی میر رضا کے قتل تک پہنچنے کی کوشش، مقتول کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی۔ سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل، مقتول کے واٹس ایپ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ ابھی ہمیں جوڈیشل کمیشن کے ڈیسیجن کے بارے میں میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے، وہ ڈیسیجن جو کہ نہ کہ ہمیں انفارم کیا گیا ہے، نہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس بتائے گئے ہیں کہ کس بنا پہ یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے۔ پولیس نے کل کے دن 24 اگست کو جا کے رپورٹ سبمٹ کرنی تھی، تو اب تک اگر رپورٹ ہی باہر نہیں آئی ہے تو کس بیسس پہ اس ڈیسیجن کو لیا جا رہا ہے؟ کیا انہیں پہلے سے پتہ ہے رپورٹ میں کیا ہے؟ کیا وہ رپورٹ سے ایگری کر رہے ہیں، ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ What are the grounds of this decision؟ وہ ہمیں انفارم نہیں کیا گیا ہے۔ مقتول میر رضا کے ورثاء نے جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کر دی۔ GIT بنانے کا مطالبہ، فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان، کہا ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ پولیس نے آج رپورٹ جمع کرانی ہے۔ رپورٹ کے بغیر کمیشن کا فیصلہ کیسے ہوا؟ کیس میں قانون نافذ کرنے والوں اور حساس اداروں کے نمائندے شامل کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ کو لکھے گئے خط کا جواب نہیں آیا۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ تفتیشی ٹیم نے میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی۔ پولیس کی درخواست پر سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل، بائیو میٹرک اور دستاویزی کارروائی کے بعد سم جاری کر دی گئی۔ سم کے ذریعے میر رضا واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی اور بیک اپ ڈیٹا حاصل کر کے تفتیش آگے بڑھائی جائے گی۔ ادھر کراچی میں میر رضا قتل کے خلاف گلشن اقبال میں احتجاج، مظاہرین کا میر رضا کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ Closest to her and the family, it was becoming apparent کہ وہ زیادہ خاموش ہوتی جا رہی تھی. She was keeping things more inside.
kind of either move or just say haan میں خوش ہوں and then move on with it. جب انسان کسی رشتے میں جاتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو کہ جاب کرتی ہے اور شادی سے پہلے اس نے اس گھر کو دیکھا, اس گھر میں ہر چیز کو دیکھنا کرنا, ہر چیز کی اس میں انوالومنٹ تھی, سب وہ کرتی تھی اور ان کو بھی اس چیز کے بارے میں معلوم تھا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز اس کی وجہ سے کچھ اس کے ساتھ ہوا ہو. ہنا جاوید کو بے دردی سے قتل کیا گیا. قتل سے قبل بدترین تشدد کا انکشاف ہوا. بول نیوز راولپنڈی کی لرزہ خیز واردات کے محرکات سامنے لے آیا. ہنا کی بھابھی اور کزن کے مطابق نومبر 2025 میں شادی کے بعد ہنا کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی. وہ خاموش رہنے لگی تھی. خاندان کے سوالات پر بھی شادی شدہ زندگی سے متعلق بات ٹال دیتی تھی. ہنا کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی. الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ کیا کھویا ہے. ملک بھر میں ہوا کی بیٹیاں غیر محفوظ. ایک ہی روز میں بچی سمیت 7 خواتین سفاکیت کا نشانہ بن گئیں. جیکب آباد میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا. شکارپور میں پیٹرول چھڑک کر خاتون کو آگ لگا دی گئی. تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. کوٹ رادھا کشن میں شوہر نے زہر دے کر بیوی کی جان لے لی. بورے والا میں 10 سالہ بچی مبینہ زیادتی کا شکار. خیرپور, پیڑ کوٹ اور کھڑا میں کاروکاری کے الزام میں خاتون اور 17 سالہ لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. قصور میں شوہر اور سسر کے ہاتھوں پروین بی بی کا قتل. ملزمان فرار, تلاش جاری. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا خواتین کے خلاف پرتشدد واقعات پر شدید تشویش کا اظہار. خیرپور اور گردونواہ میں بدامنی میں اضافہ. 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد قتل. کوٹ ڈی جی میں ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران فائرنگ کر کے سب انجینئر فیصل گلزار کو قتل کر دیا. ایک شخص زخمی. شاہ حسین کے قریب سے 2 تشدد زدہ لاشیں برآمد. ادھر ڈاکوؤں نے ڈیوٹی سے گھر جاتے ہوئے پولیس اہلکار کو یرغمال بنا لیا. سرکاری اسلحہ اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے. ایک اور کارروائی میں سب انسپکٹر سے موٹر سائیکل چھین لی گئی. ہری پور میں 15 روز قبل لاپتہ ہونے والی 5 سالہ آیت نور کے کیس میں اہم پیش رفت. پولیس نے 3 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق کیس میں گرفتار ملزمان میں عثمان, طلحہ اور قاسم شامل ہیں, جبکہ 2 دیگر ملزمان تاحال نامعلوم ہیں. گرفتار ملزمان کا جج کے سامنے بچے کو اغوا کرنے اور مبینہ زیادتی کا اعتراف. بچی کی بازیابی کے لیے پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری. بلوچستان میں بدامنی کے 2 واقعات. صحبت پور میں 3 افراد کی گولیاں لگی لاشیں برآمد ہوئی. شناخت نہ ہو سکی. لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ منتقل. نوشکی میں مسلح افراد نے میونسپل کمیٹی کے کونسلر کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.